بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 13 مارچ 2024۔ رمضان المبارک کی اہمیت و برکات، حصہ دوم، فہمیدہ بٹ، جرمنی۔ اس مبارک مہینے میں مسلمان صبح سے شام تک صرف اور صرف خدا تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے کھانا پینا ترک کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، روزہ اتنا ہی نہیں کہ اس میں انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، بلکہ اس کی ایک حقیقت اور اس کا اثر ہے جو تجربہ سے معلوم ہوتا ہے۔ انسانی فطرت میں ہے کہ جس قدر کم کھاتا ہے اسی قدر تزکیہ نفس ہوتا ہے اور کشفی قوتیں بڑھتی ہیں۔ ملفوظات جلد 5 صفحہ 102، ایڈیشن 2003۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، پس رمضان کے مہینے میں کھانے میں زیادتی رمضان کا حق ادا نہیں کرتی، بلکہ رفتہ رفتہ کھانے میں کمی رمضان کا حق ادا کرتی ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کو شروع میں تو بھوک نہیں لگتی، اس وقت میں اس لیے نسبتاً کم کھاتے ہیں، اور جوں جوں رمضان آگے بڑھتا جاتا ہے وہ زیادہ کھانے لگتے ہیں، یہاں تک کہ آخری دنوں میں تو رمضان ان کو پتلا کرنے کی بجائے موٹا کر جاتا ہے۔ یہ جسم کی فربہی دراصل نفس کی فربہی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے عام طور پر بھولے پن میں، لا علمی میں لوگ ایسا کرتے ہیں، مگر ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، تزکیہ نفس ہوتا ہے جو کم کھانے سے زیادہ ہوتا ہے، پس جتنا آپ کم کھانے کی طرف متوجہ ہوں گے اتنا ہی رمضان آپ کے لیے فائدہ بخش ہوگا۔ اور کشفی قوتیں بڑھتی ہیں، یعنی خدا تعالیٰ کو انسان مختلف صورتوں اور صفات میں دکھائی دینے لگتا ہے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 26 جنوری 1996۔ بچوں کے روزے کے متعلق حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بچے کی ضروری قوتیں نشو و نما پا چکی ہوں تو ہر سال کچھ نہ کچھ روزے رکھوانے چاہیے تاکہ عادت ہو جائے۔ مثلاً پہل ایک دن روزہ رکھوایا، پھر 2-3 چھوڑ دیے، پھر دوسری دفعہ رکھوایا، ایک چھڑوا دیا۔ میرے نزدیک بعض بچے تو 15 سال کی عمر میں اس حد کو پہنچ جاتے ہیں کہ روزہ ان کے لیے فرض ہو جاتا ہے، بعض 16 سے 19 اور حد 20 سال تک اس حالت کو پہنچتے ہیں۔ اس وقت روزہ رکھنا ضروری ہے، پس یاد رکھو روزہ فرض ہونے کی حالت میں بلا وجہ روزہ نہ رکھنا اپنے ایمان کو ضائع کرنا ہے۔ خطبات محمود جلد 10 صفحہ 118۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ جماعت کو متنبہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پس اس فتنے کی فکر کرو جو تمہارے گھروں میں ہو رہا ہے، تمہارے بچوں کی صورت میں رونما ہو رہا ہے، تمہارے احوال کی صورت میں رونما ہو رہا ہے، اور اس کو دور کرنے کے لیے الصلاۃ و الصوم 2 ہی چیزیں ہیں۔ نمازوں سے گھر کو بھر دو، اور جب رمضان کے مہینے آیا کریں اور ویسے بھی اپنے گھروں کو روزوں سے بھر دیا کرو، ہر قسم کے فتنے سے نجات پاؤ گے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 26 دسمبر سن 1997۔ یہ مہینہ سخاوت اور صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے۔ روزہ رکھ کر فاقہ کشی کی تلخی کا احساس پیدا ہوتا ہے جو غرباء اور مسکینوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان کے پاس ایک غریب عورت نے سوال کیا، اس دن آپ روزے سے تھیں اور گھر میں سوائے ایک روٹی کے کچھ نہ تھا۔ آپ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ وہ روٹی اس غریب عورت کو دے دے۔ وہ خادمہ کہنے لگی کہ آپ کے لیے کوئی اور چیز تو موجود نہیں، آپ کس چیز سے روزہ افطار کریں گی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس خادمہ سے کہا کہ تم وہ روٹی اس غریب عورت کو دے دو۔ وہ خادمہ کہتی ہے کہ وہ روٹی اس غریب عورت کو دے دی۔ جب شام ہوئی تو آپ کے پاس کسی عزیز نے یا کسی اور شخص نے بکری کا کچھ گوشت اور اس کا بازو بطور تحفہ بھیج دیا۔ آپ نے اس خادمہ کو بلا کر فرمایا، لو کھاؤ، یہ تمہاری روٹی سے کہیں بہتر ہے۔ یہ مبارک مہینہ مسلمان کو روحانی طور پر دوبارہ زندہ کرتا ہے، ان کو غفلت کی نیندوں سے بیدار کرتا ہے اور نئے سرے سے دل میں اس واحد و یگانہ کی الفت کو جگاتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے رمضان المبارک کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جو رمضان کا سب سے بلند مقصد اور سب سے اعلیٰ پھل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ مل جاتا ہے۔ چنانچہ
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے اے رسول، یعنی رسول کا نام تو نہیں مگر مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں انی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو میں قریب ہوں۔ اس دعا میں جس کی طرف اشارہ ہے یہاں دنیا کی ضرورتیں پوری کرنے کا کوئی حوالہ نہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، یعنی جب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے پھریں، مجھے چاہتے ہوں اور تجھ سے پوچھیں کیسے ہم اپنے رب کو پالیں، تو اس وقت یہ نہیں فرمایا فَقُلْ إِنِّي قریب، تو ان سے کہہ دے کہ ان اللہ قریب، کہ اللہ قریب ہے یا میں قریب ہوں۔ فوری جواب ہے فَإِنِّي قریب۔ قریب والا بعض دفعہ دوسرے کا حوالہ بھی نہیں دیتا، کسی دوسرے کو یہ نہیں بتائے گا کہ اس کو بتا دو کہ میں قریب ہوں، تو اس میں سوال کرنے والے کی نیت کے خلوص کا ذکر ہے۔ اگر واقعتاً کوئی اللہ کو چاہتا ہے تو اے رسول جب بھی وہ تجھ سے پوچھے گا میں اس کو سن رہا ہوں گا، مجھے بتانے کے لیے اس وقت تیرے حوالے کی ضرورت نہیں۔ انی قریب، میں تو ساتھ کھڑا ہوں، رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ لیکن اجیب و دعوت داعی اذا دعان میں پکارنے والے کی دعوت کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، یعنی میرا شوق رکھتا ہو، دنیا طلبی کی خاطر نہ میں یاد آؤں۔ یہ عجیب منظر ایک کھینچا گیا ہے اذا دعان، جس کا رمضان میں آپ کو زیادہ دیکھنے کا موقع ملے گا۔ بہت ہی دلکش منظر ہے۔ کئی لوگ ہیں جنہوں نے زندگیاں وقف کر دیں، جنگلوں میں ڈھونڈتے پھرے، اللہ اللہ پکارتے پھرے، اور پھر بھی ان کو اللہ نہیں ملا۔ کئی لوگ ہیں جو بعض دفعہ بے اختیار ہو کر اللہ کہتے ہیں تو اللہ ان کو مل جاتا ہے۔ اس مضمون کا فرق کیا ہے؟ یہ فرق اب یہاں بیان کیا جائے گا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان پکارنے والوں کا فرض ہے کہ میری بات بھی تو مانا کریں، مجھے اس طرح نہ پکاریں جیسے نوکروں کو پکارا جاتا ہے۔ جب ضرورت پیش آئے آواز دو، وہ کہے گا حاضر سائیں۔ ایسے بندے جو میری باتوں کی طرف دھیان دیتے ہیں، جو میری باتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں، وہ پہلے میرے بندے بنتے ہیں، پھر جب وہ پکاریں گے تو ان کو جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں رہتی، جہاں بھی پکاریں گے انی قریب، میں ان کے پاس ہوں گا۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 26 دسمبر سن 1997۔ باقی آئندہ۔